मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया ने शैतान के सीन को नज्द की सरजमीन से निकलते देखा। नजदियों के फितने, वहाबिया का इसराइल के क़याम में किरदार और उसकी फ्रेंचाइज अहले देवबंद का पाकिस्तान की मुखालफत का तस्करा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देख सके वो ज़रूर देख लें ताकि तसलसल के साथ इस फितने की कारस्तानियाँ जान सकें। पिछले व्लॉग में मैंने 3 सवालों पर वीडियो का अख्तिताम किया था, जो कुछ यूं थे। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी और इसराइल के क़याम में जितना वहाबियत और आले सऊद का किरदार है, क्या इसके बाद भी हम आज के मुसलमान ये गुमान कर सकते हैं कि अरब दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपने आका के सामने खड़ी होगी? दूसरी तरफ एक सवाल और उठता है, पाकिस्तान का क़याम जो एक मुआजिज़े से कम नहीं, अपने लामहदूद वसाइल के बावजूद 75 साल से मगरिब के वेंटिलेटर्स पर क्यों सांस ले रहा है? इस वीडियो में मैं इन 2 सवालात के साथ शाम पर ट्रंप की मेहरबानियों का पोल भी खोलूंगा। कैसे मगरिब ने शाम में अपनी ही लाई हुई अलवियों की हुकूमत का खात्मा अपने ही लगाए हुए पौधे HTS से किया और फिर शाम पर से पाबंदियां हटा ली गईं। मगरबी साम्राज्य कहें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कहें या तागूती क़ुव्वतें, जब ये अपने किसी मोहरे का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे पूरी इफादियत हासिल करना इनका नस्बुल ऐन बन जाता है। इस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ नज़र आ गया था कि उनका मोहरा वहाबियत बहुत दूर तक उनके साथ चलेगा। चुनांचे उन्होंने इसराइल और पाकिस्तान के क़याम के बाद इस मोहरे का इस्तेमाल बड़े ही शातिराना अंदाज में जारी रखा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इसराइल का क़याम सऊदी अरब की स्टेट को दिया गया पहला टास्क था। दूसरा, पाकिस्तान का क़याम बावजूद वहाबिया फ्रेंचाइज अहले देवबंद की शदीद मुखालफत के एक करिश्मे से कम ना था, क्योंकि ये उस वक्त अंग्रेज़ों के लिए एक मजबूरी बन गया था। पाकिस्तान को पहली चोट इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने 1971 में बांग्लादेश के क़याम के ज़रिए पहुंचाई और यूं ये नज़रियाती मुमलिकत 2 लख्त हो गई। चश्मे फलक ने 1932 से 1971 तक अजीम शान मुसलमान सल्तनतें यानी सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखरते टूट फूट होते देखा। चंद का जिक्र आपके साथ अभी करता चलो। 1932 में मॉडर्न इराक, 1935 में मौजूदा ईरान, 1946 में शाम, 1951 में लीबिया, 1952 में मिस्र, 1956 में ट्यूनिस और 1971 में मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। अब तक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने मोहरे वहाबिया से 3 बड़े काम ले चुकी थी। इसराइल का क़याम, क़िबला अव्वल पर नाजायज़ कब्ज़ा और फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की बेदखली। और सबसे बड़ा काम, सऊदी अरब में हिजाज की शमूलियत के बाद मुसलमानों की क़यादत उनके हाथ में। इन तीनों कामों को बखूबी सरअंजाम देने के लिए जो सियासी दाव पेच इस्तेमाल किए गए वो तारीख़ की किताबों में आज भी लिखे हुए हैं। लेकिन एक निहायत शातिर मजहबी चाल जो अंग्रेज़ साम्राज्य ने चली वो शायद तारीख़ दानों ने बयान नहीं की या वो बयान करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ साम्राज्य ने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मुसलमानों की एक कदीम जमात का शिकार किया और उसको मुकम्मल तौर पर मुंतशिर कर दिया गया। चाहे वो अरब की सरजमीन बिलखुसूस फ़लस्तीन हो या बर्र सग़ीर, अहले सुन्नत व जमात को अरब में वहाबिया और बर्र सग़ीर में अहले देवबंद के हाथों बड़े ही गैर महसूस अंदाज में वहाबिया के मजहबी फ़िक्र को अहले सुन्नत व जमात की तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी कारी ज़रब थी जो कि मुसलमानों के बयान किए गए शिराजे की पहली वजह बनी। दूसरे महाज पर
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب روس، جسے اس وقت سوویت یونین کہا جاتا تھا، کی طاقت سے پریشان نظر آتی تھی۔ اب ان کی تمام تر توجہ سوویت یونین کو کنٹرول کرنے میں لگ رہی تھی۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی سیٹو اور سینٹو کے معاہدے تھے۔ یہ دو بڑے فوجی معاہدے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں روس کی کمیونزم کے پھیلاؤ کے لیے، ان کو روکنے کے لیے 1952 میں کیے گئے۔ یہ سب امریکہ کی سربراہی میں ہوا۔ یاد رہے، یہ کوئی اسلام محبت میں نہیں، بلکہ دنیا کی تمام دولت پہ اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ مغربی سامراج کی پریشانی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مغرب اپنے مہرے کا دوبارہ استعمال کرے۔ اس لیے میدان میں اتارا جاتا ہے سعودی عرب اور اس کی وہابی آئیڈیالوجی کو۔ ادھر پاکستان میں اہل دیوبند کو ایک پریشر گروپ کے طور پر اسی ملک میں کی سیاست میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند بن جاتی ہے جمعیت علماء پاکستان، اور یوں پاکستان کے مخالفین جو کہ اہل دیوبند تھے، پاکستان کے مستقبل کے ضامن بن بیٹھے۔ اب تقریباً 50 سال بعد دوبارہ دیوبند وہابیہ جوائنٹ آپریشن سوویت یونین کے خلاف لانچ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتی ہے وہابی آئیڈیالوجی۔ پوری تیاری اور پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے شمالی صوبے خیبر پختونخوا میں لانچ کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود اہل دیوبند کو وہ مدارس جو اب تک مغرب اپنے فنڈ سے پال رہا تھا، اب ان کے استعمال کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہابی آئیڈیالوجی کی پاکستان میں لانچنگ کے دو بڑے مقاصد تھے: سوویت یونین کی پیش قدمی کو روکنا، پاکستان جو کہ اہل سنت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اس میں انتشار پیدا کرنا۔ سو کولڈ اسلامک جہادیوں پر ڈالروں کی بارش کی جاتی ہے، خون ناحق مسلمان نوجوانوں کا بہتا ہے، اور ڈالروں سے تجوریاں سعودی عرب، اہل وہابیہ اور اہل دیوبند کی بھری جاتی ہیں۔ سی آئی اے وہابیہ اور دیوبند کے اس جوائنٹ آپریشن میں روس کو تو شکست ہوتی ہے، جو کہ یقیناً ہونی ہی تھی، لیکن اہل سنت و جماعت کا گڑھ پاکستان اور افغانستان دونوں میں ایک مذہبی انتشار نمودار ہو جاتا ہے۔ امریکہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر پاکستان سے نکل جاتا ہے، اور پاکستان کا مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی فیبرک تباہ حالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اہل سنت کے کچھ سجادہ نشینوں کی کوتاہیاں، اور دوسری طرف اہل دیوبند اور وہابی فکر کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت پر مکمل گرفت اہل سنت کے تابوت میں ایک اور کیل ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف 80 کی دہائی تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں آل سعود کی حکومت کو مکمل سپورٹ کے ساتھ مسلمانوں کا واحد لیڈر تصور کرا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ وہی زمانہ ہے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے مغرب ترکوں سے معاہدہ کرتا ہے، اور یہ وہی معاہدہ تھا جو کہ 1921 میں کیا گیا، اور جس کا اختتام 2021 میں طیب اردگان کی صدارت کے دوران ہوا۔ یوں 100 سال کے لیے ترکی اور اہل سنت و جماعت کی طاقت کو قید میں رکھا گیا۔ ادھر آل سعود نہایت چالاکی کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کو الجھا کے رکھتا ہے۔ مسئلہ فلسطین جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے تھا، اس مسئلے کو طول دیا جاتا ہے۔ عرب بادشاہ اور شہزادے پوری طرح مغرب کے گرفت میں ہوتے ہیں، اور اسی دوران فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم کا سلسلہ ایک خاص تواتر کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے 9/11، مجاہدین دہشت گرد بن جاتے ہیں،
CIA کے سارے فیوجیٹو جو اب استعمال ہو چکے ان کی رخصت کا وقت تھا. افغانستان پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے اور 2 صدیوں پہلے اپنے ہی بنائے ہوئے تانے بانے کو مسمار کرنے کا وقت آن پہنچتا ہے. جو فکری بحث انہوں نے اہل سنت کو منتشر کرنے کے لیے وہابیہ فکر سے چھیڑی، اب اس کا ملیٹنٹ ورژن دنیا کے سامنے آشکار کیا جاتا ہے. اٹس ٹائم فار دی ٹرانسفارمیشن آف ڈیول. وہابیہ فکر اب دنیا بھر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتی ہے. داعش، TTP، ISIS اور حرکت الشباب جیسی تنظیمیں روح زمین پر نمودار ہوئیں اور مسلمانوں کے منظم قتل عام کا بندوبست کیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ یہ 9/11 میں جہاز اڑانے والے تمام دہشت گرد سعودی عرب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سعودی عرب میں اکا دکا واقعات کے علاوہ تمام مسلمان ممالک میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. اور یہ تھا خوارج کا ظہور. یوں وہابی فکر کا ایک نیا استعمال مغرب نے ایجاد کیا اور انڈونیشیا سے لے کر مصر تک مسلمانوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا. آج دنیا کے حالات دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہابیہ فکر کے ملیٹنٹ ونگ کا استعمال اب شاید ختم ہو چکا. مسلمانوں کے خلاف مغرب کی یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے کچھ مقاصد تھے جو انہوں نے اب حاصل کر لیے ہیں. مسلمانوں کی آزادی کی تحریکیں اب دہشت گردی کی تحریکیں بن چکی ہیں. مسلمان معاشی اور معاشرتی طور پر نہایت کمزور ہو چکے ہیں. تقریباً تمام مسلمان ممالک میں اب مغرب کی زر خرید غلام حکومتیں قائم ہیں. مغرب نے پہلے وہابیت کے فکری پہلو کا استعمال کرتے ہوئے مسلمان ممالک میں سیاسی مقاصد کو حاصل کیا اور اس کے بعد اسی فکر کے ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے مسلمان ممالک میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی. یوں 2 صدیوں پر محیط وہابیہ فکر کا استعمال لگتا ہے اب اختتام پذیر ہو گیا ہے، لیکن آل سعود کا کام ابھی باقی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گرینڈ پالیسی اب ایک نیا رخ لے گی اور اس کے آثار متحدہ عرب امارات میں ابراہیم کے گھر سے لے کر فلسطینیوں کو بیت المقدس سے بے دخل کرنے تک ایک نئے روپ کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوگی. آل سعود نے سعودی عرب کے قیام کے وقت جو اسلامی تشخص اور تاریخ کے ساتھ بربریت کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے. حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہین آمیز کلمات سے لے کر خوارج کے ظہور تک وہابیہ چیپٹر اب اختتام پذیر ہوا. آل سعود کا استعمال کیسے کیا جائے گا یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انسنی باتیں، جواد رضا خان.